خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم ان دنوں میں جب کہ لینڈ ڈیز میں چل رہے ہیں ہم اور پیشن ویک کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ہم اس کلام کو دیکھیں جو کہ مسیح کے شاہانہ جلوس کا، یعنی وہ اس طرف جاتا ہے صیون کی طرف اور خدا کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اور قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ دیکھیے کلام کے اندر چاروں انجیلوں میں حوالے ہیں، متی 21:1-11، مرکوس 11:1-11، لوکا 19:28-40 اور یوحنا 12:12-15۔ یہاں پہ یوحنا 12:15 میں کہتا ہے، آئے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مسیح کی حقیقت جو ہے وہ محض ایک یہودی ہی نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ ہونے کے ناطے وہ اس سمے اسرائیل قوم کو بچانے کے لیے اور اس قوم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ دیکھیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے دوسری قوموں سے وہ لڑتا رہا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، اور کتنی دفعہ جو نبی ہوتے تھے وہ ہمیشہ بادشاہ سے پوچھتے تھے اور درخواست کرتے تھے، یا بادشاہ نبیوں سے درخواست کرتے تھے کہ ہمیں لڑائی کے لیے جانا چاہیے یا نہیں، اور جب وہ حکم دے دیتے تھے کہ ہاں خدا نے کہا ہے کہ جاؤ تم فتح یاب ہوگے، تو بادشاہ جو تھے وہ جاتے تھے اور کامیابی حاصل کرتے تھے۔ ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی جنگ کا آثار ہوتے یا کوئی دوسری قومیں آتی لڑنے کے لیے، فلسطی آتے، امالیکی آتے اور دوسرے آتے، تو وہ جا کے بادشاہ لوگ نبی سے دریافت کرتے تھے۔ اگر وہ نبی سے دریافت نہ کریں اور اپنی طرف سے چلے جائیں تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، غلامی میں جانے کے لائق ہو جاتے تھے وہ۔ تو اسی لیے وہ ضروری تھا کہ وہ خدا سے درخواست کرتا تھا نبی، اور خدا ان کی طرف سے ہو کے لڑتا تھا۔ یہ کمال کی بات تھی کہ گاڈ کنگ یعنی خدا بھی اور بادشاہ بھی وہ ان کی طرف سے، قوم اسرائیل کی طرف سے ہو کے لڑتا تھا۔ اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے، آئے صیون کی بیٹی مت ڈر، یعنی ڈر اور خوف جنگ میں لگا رہتا ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر خدا ساتھ ہے تو خوف کرنے کا یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے تو مت ڈر۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لڑتا رہا، اب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے، لیکن اب یہ لڑائی جو ہے جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر خون اور گوشت سے لڑائی کرنے نہیں آیا تھا، اس کی لڑائی شیطانی طاقتوں سے تھی، یعنی شیطان کو پست کرنا تھا۔ انسان گناہ کی غلامی میں تھا
ویسے تو روم کی غلامی میں بھی تھے یہودی لوگ، گناہ کی غلامی کے اندر بھی تھے، ہیرودیس بادشاہ تھا اس کے انڈر تھے، لیکن وہ جو تھے بڑی پریشانی کے عالم میں تھے۔ اسی لیے یہاں پر یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور گناہ کی اس غلامی سے اس نے بچا لیا۔ یہاں یہی چیز ہے کہ لڑائی جو ہے وہ روحانی ہے، اور مسیح نے وہ لڑائی صلیب پہ لڑی، صرف اپنی قوم اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، اور وہ فتح یاب رہا۔ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ فتح یابی دے دی اور انہیں بچا لیا۔ یہ وہ لڑائی جو تھی اس نے جیتی، اور شیطان کے سر کو کچل کر دفن ہونے کے بعد، مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ فتح یابی، اور فتح یاب وہ بادشاہ ہے جو ہمارا خدا ہے، اس نے اس کام کو پورا کیا۔ عزیزو، کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مسیح کی قوم ہے، اور کلیسیا جو ہے یعنی ہم جو لوگ ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں، وہ خدا کی دلہن ہے، مسیح کی دلہن ہے، وہ ہمارا دلہا ہے۔ تو یہیں پہ یہ بات ہے، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، یعنی آئے دلہن، دیکھ تیرا دلہا آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ آ رہا تھا تمام دنیا کو بچانے کے لیے۔ دیکھیے، مسیح پھر آئے گا، یہ بھی ہے، اس سمے تو آیا ہی تھا وہ بچانے کے لیے، لیکن ریپچر کے ٹائم پر وہ آئے گا جبکہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اس دنیا میں آئے گا۔ پھر سیکنڈ کمنگ جو ہوگی اس کی زمین پہ، وہ یہ ہوگی کہ وہ 1000 سال تک حکومت کرے گا، پھر بادشاہ ہے وہ اس کے اندر، اور اس کے بعد اس کی عبدالآباد تک سلطنت رہے گی، کیونکہ وہ ایٹرنل گاڈ کنگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا داتا ہے اور مالک ہے۔ عزیزو، مسیح کو محض انسان اور قیدی سمجھ رہے تھے پیلاطس وغیرہ، اور پوچھتا ہے پیلاطس، کیا تو بادشاہ ہے؟ مسیح نے کہا، تو خود کہتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہیرودیس بھی جو ہے اس کا ٹھٹھا بھی اڑواتا ہے، ارغوانی پر شاگ پہنا کر، سر پہ تاج رکھ کے کانٹوں کا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آئی یہودیوں کے بادشاہ سلام اس کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن پیلاطس کو وہ کہتا ہے کہ تو خود کہتا ہے، لیکن میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے۔ یعنی مسیح کی بادشاہت جو ہے، جو اب آیا تھا، وہ روحانی بادشاہت تھی، اور اس نے اس کے پورا کر دیا صلیب کے اوپر قربانی دے کر، اور وہ بادشاہ کہلایا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد۔ یہ کلام جو ہے ہمیں بڑی زبردست باتیں جو ہے بتاتا ہے۔ اسے ڈاکو سمجھ رہے تھے، پیلاطس جرم پا کر، کوئی جرم نہیں تھا، ہیرودیس بھی اس کے اندر کوئی جرم نہیں پاتا، پھر کہتا ہے اسے 39 کوڑے لگوا کر مصلوب ہونے کے لیے دے دو۔ کتنا بیکار کا انصاف ہے کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو جو پاپی تھا، اور مسیح کو جو کہ بے قصور تھا کوڑے لگواؤ۔ 39 کوڑوں کا مطلب ہوتا تھا 40 کوڑوں کے اندر مار دیا جاتا تھا کہ بچے نہیں، 39 میں کہ زندگی کو چھوڑ دینا
کیونکہ اس نے آگے صلیب بھی اٹھانی ہے، داڑھی بھی نچوانی ہے، منہ پہ تھوکا بھی جانا ہے، مصلوب بھی ہونا، کیلیں بھی ٹھکنی ہے۔ تو اسی لیے 39 کوڑے جو تھے وہ اس بات کے لیے ہوتے تھے کہ یہ بالکل جان سے نہ مارا جائے۔ تو یہ حکم دینے کے بعد مسیح کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس بادشاہ کو جو کہ یعنی وہ تھا اسرائیل کا بادشاہ تھا، ان کو ان کے ہی حوالے کر دیتا ہے تاکہ مصلوب کریں۔ کہتے ہیں ہمارا راجہ جو ہے وہ کیسر ہے۔ عزیزو، یہ باتیں جو تھی مسیح کو کتنی بری لگ رہی ہوں گی، اور یہی چیز جو ہے کلام کے اندر بہت زبردست پائی جاتی ہے۔ ہمارا راجہ تمام شیطانی طاقتوں سے لڑنے آ گیا، صرافوں کے تختے پلٹ دیے۔ دیکھیے جب پام سنڈے کو وہ گدھی کے بچے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا تو وہ چلا چلا کے کہہ رہے تھے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، اور صادق ہے، وہ راست باز ہے، اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں چپ کرا دے۔ اس نے کہا اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یعنی پتھر کے چلانے کا مطلب یہ ہے جو بت پرست ہے، جو بت کی پرستش کرتا ہے وہ بت ہے، پتھروں کو پوجتا ہے وہ پتھر ہے۔ وہ ہم ہیں آج جو کہ بت پرستی کرتے تھے، اور چلا چلا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ نجات دہندہ خدا ہے۔ عزیزو، اور وہ پتھر وہ چلا بھی رہے تھے جب چٹانیں تڑک گئی، قبریں کھل گئیں۔ یہ کلام کی باتیں ہیں، اور بھوچال آیا، سارے پہاڑ ہل گئے، تو وہ چٹان جو تھی خداوند یسوع مسیح تھی وہ ٹوٹ رہی تھی۔ تو پتھر چلا اٹھیں گے، اس نے کہہ دیا تھا اگر یہ چپ رہے۔ تو کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کلام کو دبایا نہیں جا سکتا، اور یہ جو ہے ہم پہ ظاہر ہوتا ہے، صرافوں کے تختے پلٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ سارے غلط طریقے سے ہیکل کے اندر بیٹھ کے تجارت کر رہے تھے، یعنی منی ایکسچینج کرتے تھے۔ تو جتنے پیسے ہوتے تھے اس سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو دینے کی بجائے، صحیح پیسے دینے کی بجائے تھوڑے پیسے دیتے تھے اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ جانور بھی ہلکا دے دیا، پیسے زیادہ لے لیے۔ تو وہ مسیح جانتا تھا کہ میرے باپ کا گھر عبادت کا گھر ہے، تم نے اسے ڈاکوں کی خو بنا رکھا۔ اسی لیے تجارت جو کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، ان کے صرافوں کے تختے پلٹ دیتا ہے مسیح۔ یہی بات جو تھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، فقی فریسیوں کو اور کاہنوں کو، کہ یہ ہمارے کام کے اندر دخل اندازی کرتا ہے۔ ہم اتنے روحانی لوگ ہیں اور یہ ہماری یعنی کہ روحانیت کے اوپر شک کر کے ہمیں پریشان کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے خلاف ہو گئے اور بالآخر اسے صلیب کے حوالے کر دیا۔ عزیزو، دیکھیے یہاں پہ ہمیں زبردست طریقے کی باتیں نظر آتی ہیں کہ نجات جو ہے بغیر ایمان لائے نہیں مل سکتی، اپنی ایفرٹ سے نہیں۔ ہمیں توبہ کر کے ایمان لا کے اس نجات کو حاصل کرنا ہے جسے لے کر مسیح اس دنیا میں آیا۔ وہ اپنے ریتی رواجوں سے، اپنے طریقوں سے اور چڑھاوے چڑھا کر اس نجات کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن مسیح جو ہے وہی ہے کہ بغیر توبہ کرے اور ایمان لائے ہوئے تم اس بادشاہت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تیرا راجہ آتا ہے سینرز کے لیے، دیکھیے سیویئر کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھوکے کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ اسے پیسے پکڑا دو، سونا چاندی پکڑا دو، ہیرے جواہرات پکڑا دو، اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ بھوکے کو روٹی کی ضرورت ہے، گنہگار کو سیویئر کی ضرورت ہے، پاپی انسان کو خدا کی ضرورت ہے جو کہ اسے بچا سکے، اور وہ خداوند یسوع مسیح تھا جو کہ اب تک خدا اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ابھی لوگ جو تھے جانوروں کو پوج رہے تھے، ابھی لوگ جو تھے پتھروں کو پوج رہے تھے، لیکن ابھی تک خدا نہیں آیا تھا۔ اور جب خدا اس دنیا کے اندر آیا تو لوگ جو تھے اس خدا کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے ہماری کلام کے اندر ہے
دیکھ تیرا راجا آتا ہے۔ اور وہ جو تھے برہ جو تھا، دیکھیے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پام سنڈے کو 4 دن پہلے مسیح اپنے آپ کو سارے کاموں سے الگ کر لیتا ہے۔ جو ٹیچنگ دے رہا تھا، جو معجزے کر رہا تھا، جو کاؤنسلنگ کر رہا تھا، لوگوں کو مل رہا تھا، بتا رہا تھا، اپنے کو الگ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ وقت آ گیا تھا۔ جب برے کو ذبح کیا جاتا تھا تو 4 دن پہلے اسے یک سالہ نر اور بے عیب کو الگ کر دیا جاتا تھا ریوڑ سے، تاکہ اسے قربانی دی جائے، عید فصح کا برہ۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح تھا جو کہ 4 دن پہلے جو تھا وہ الگ ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس نے کام کو پورا کرنا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے یوحنا کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا۔ وہ برہ جو تھا اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، اور اس سمے وہ شاہانہ جلوس کے اندر گدھے کی سواری پر آ رہا تھا، کیونکہ گدھے کی سواری اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نبی آتے تھے اس کے اوپر۔ گھوڑے پہ اگر سوار ہو کے آ رہا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا تھا اور جنگ کے لیے آتا تھا، تو اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا۔ لیکن جو نبی ہوتا تھا وہ گدھے کی سواری کرتا تھا، اور وہ میل جول کرانے کے لیے میڈیٹر آتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح وہ میڈیٹر تھا جو کہ خدا اور انسان کو ملانے کے لیے آ رہا تھا، جو کہ گناہ کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ آتا ہے اور قربان ہوتا ہے اور ہمارے لیے میل جول کا راستہ تیار کرتا ہے۔ مسیح اپنے مقصد کو نہیں بھولا تھا، وہ جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہی چیز جو تھا اس نے یہی کام اس نے کیا، قربان ہونے کے لیے آ گیا۔ یہ کلام جو ہے مسیح نے کئی دفعہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا کہ آئی یروشلم، آئی یروشلم، جس طرح سے کہ مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں تمہیں چھپا لوں لیکن تم نے مجھے نہ چاہا۔ میں نے کتنی دفعہ بچانا چاہا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی میں نے بچانے کی کوشش کری لیکن تم نے نہ چاہا۔ اور یہاں پہ بھی کہتے ہیں اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کے اوپر ہو، اسے مصلوب کر، مصلوب کر۔ مسیح بہت دکھی تھا کہ جس قوم کے لیے میں آیا، انہیں بنایا اور بچایا، اور یہ ہمیشہ جو ہے میرے خلاف رہتے ہیں، اور مسیح جو ہے اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ مسیح وہ گڈ شیپرڈ ہے، اچھا چرواہا ہے جو چرواہوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، انہیں قربان نہیں کرتا۔ دلہا آ گیا دلہن کو لینے کے لیے، دروازہ کھول آئے میری بنت قوم، دلہن اپنے دل کا، تاکہ زندگی کا راجا تیری زندگی میں راج کرے۔ عزیزو، ابھی یہ موقع ہے کہ ہم اپنے بادشاہ سے ناطہ جوڑ کر شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ یقیناً عزیزو، جب کہ ہم جا رہے ہیں اس پیشن ویک کے اندر، اور اس سواری کے ساتھ پام سنڈے کے دن میں، تو ہم یہ جان لیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا راجا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس سے ہم نجات حاصل کر لیں۔ یہاں پہ کلام یہی کہتا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ دنیا پہ راج کرے گا، اور اس کی حکومت روحانی طور پہ ساری دنیا کے اندر ہوگی۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے، کاش کہ اسے ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور تیرے نام کو روشن کریں، تیرے ہی مبارک اور زندہ نام کی خاطر سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔